السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے یوم عاشورہ کی فضیلت۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہے۔ نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشورہ وهذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ مسلم شریف۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزہ کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کی، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کی۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے روزہ کا کرتے تھے، اتنا کسی دوسری نفلی روزہ کا نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس لیوم فضل علی یوم فی الصیام الاشہر رمضان و یوم عاشورہ۔ روزہ کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو، کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 3، عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کی دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں السنۃ التی بعدہا کے الفاظ ہے۔ ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، ماہ محرم کی فضیلت اور اس کی وجوہات ذکر کر رہا ہوں۔ یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہات سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ نمبر 1، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینہ کے میں روزے رکھوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ان كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرین، یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالی کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالی نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، یعنی جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزہ کے بدلہ 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2، اس احادیث شریفہ سے دوسری وجہ یہ معلوم ہوئی کہ یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس ماہ کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے اس کے خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوئی۔ نمبر 3، تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر الحرم، یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو دوسری مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: نمبر 1 ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم الحرام، نمبر 4 رجب۔ نمبر 4، چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہے، چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال رکھے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔